دوستو، اس دفعہ جنگل میں بہت ہی اچھی فصل ہوئی تھی سیبوں کی۔ ہر طرف سیب ہی سیب تھے اور اس کے علاوہ کوئی اور فصل نہیں ہوئی تھی۔ سارے پنچھی صرف سیب کھا کھا کر اپنا پیٹ بھر رہے تھے اور یہ 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ ایک دن کالو کوے نے ٹونی سے کہا، جو کہ اس کی بیوی تھی، کہ اب میں تھک گیا ہوں یہ سیب کھا کھا کر، مجھے یہ سیب نہیں کھانے، تم میرے لیے آم لے کر آؤ۔ ٹونی نے کہا، ارے کالو کوا جی، یہاں سے میں کہاں سے آم لے کر آؤں؟ آپ کو پتہ تو ہے کہ پورے جنگل میں صرف سیب ہی سیب ہیں۔ کالو نے کہا، میں کچھ نہیں جانتا، تم میرے لیے کیا اتنا بھی نہیں کر سکتی کہ آم ڈھونڈ کر لے آؤ؟ ٹونی نے کہا، ارے یہ تو آم کا موسم ہی نہیں ہے، میں کہاں سے آپ کے لیے آم لے آؤں؟ لیکن کالو نے کہا، مجھے کچھ نہیں پتا، تم جاؤ اور جلدی سے میرے لیے آم لے کر آؤ۔ ٹونی نے کہا، آم تو ساتھ والے جنگل میں ہے اور وہ یہاں سے بہت دور ہے، دیکھیں تو صحیح کتنی گرمی ہے، اتنی گرمی میں میں باہر کیسے جاؤں؟ میں آپ کو جلد ہی کچھ اور پکا دوں گی۔ لیکن کوے نے کہا، نہیں، مجھے صرف آم کھانے ہیں، تم جاؤ، نکلو یہاں سے اور میرے لیے آم لے کر آؤ، ورنہ میں تمہارا مار مار کر کچومر نکال دوں گا۔ چڑیا بہت ڈر گئی، کیونکہ ٹونی کو پتا تھا کالو کوا بہت ہی غصے والا ہے اور وہ کسی کی نہیں سنتا۔ تو پھر ٹونی بیچاری گھر سے باہر آ گئی اور اس نے دیکھا کہ باہر تو بہت ہی گرمی ہے، اتنی میں ہی اس کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ اس نے کہا، دیکھو تو کالو کوے کو ذرا بھی میرے پر ترس نہیں آیا۔ پھر وہ اڑ گئی اور اس نے سوچا کہ میں اپنی دوست مینو سے جا کر بات کرتی ہوں کہ وہ اس کو سمجھائے۔ ٹونی نے جب مینو سے کہا تو مینو نے کہا، ارے دیکھو تو کتنی گرمی ہے، میں تمہارے ساتھ کیسے جاؤں وہاں تک؟ اور یہ دیکھو، تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ کالو تو کسی کی بات ہی نہیں سنتا، وہ تو بس اپنی ہی کرتا ہے، کتنا مغرور ہے، پہلے کبھی اس نے کسی کی مانی ہے جو وہ اب مانے گا؟ اب دیکھو تو کتنی گرمی ہے، میرا تو تھوڑی دیر میں ہی باہر نکل کر حالت خراب ہو گئی ہے۔ دیکھو ابھی تم گھر جاؤ اور اس کو خود سمجھانے کی کوشش کرو، ابھی میں نہیں آ سکتی تمہارے ساتھ، کیونکہ اندر میرے بچے بھی ہیں، اکیلے میں ان کو چھوڑ کر ابھی نہیں جا سکتی، مجھے تو معاف ہی کرو۔ اور پھر ٹونی وہاں سے مایوس ہو کر اڑ گئی اور مینو نے سوچا اتنی گرمی میں بھی اسے چین نہیں ہے۔ پھر ٹونی نے سوچا کہ وہ کسی اور دوست سے مدد لیتی ہے۔ پھر اس نے بنٹی کبوتر کو آواز دی اس کے گھر جا کر اور کہا کہ بنٹی، کالو کو سمجھاؤ، اس نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا ہے کہ میں جب تک ساتھ کے جنگل سے آم لے کر نہیں آؤں گی وہ مجھے گھر میں نہیں گھسنے دے گا اور مجھے مارے گا۔ بنٹی نے کہا، ارے چڑیا، تمہیں پتہ تو ہے کہ میرا اور اس کا تھوڑا غصہ چل رہا ہے، وہ کسی کی بھی بات نہیں سنتا، میں اس کو جا کر سمجھاؤں گا تو تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ میری بات سمجھ جائے گا؟ جب اس نے تمہاری بات نہ سنی تو میری کہاں سے سنے گا؟ ابھی تو تم جاؤ گھر، لیکن چلو پھر میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، کچھ سوچ کر بنٹی نے اس سے کہا۔ اور پھر بنٹی اس کے ساتھ اس کے گھر آیا۔ بنٹی نے آ کر دروازے پر اس کو آواز دی اور کہا، کالو دروازہ کھولو، میں آیا ہوں بنٹی کبوتر۔ لیکن اندر سے کالو نے کہا، ارے بنٹی جا جا، مجھے پتہ ہے یہ چڑیا آئی ہوگی تیرے پاس اور روئی دھوئی ہوگی اور میری شکایتیں کی ہوں گی، لیکن یاد رکھ میں کسی کی بھی سننے والا نہیں ہوں، مجھے تیری کوئی بکواس نہیں سننی، تو چلا جا اور یہاں سے اس کو لے کر اور اس کو کہہ کہ جب تک یہ آم لے کر نہیں آئے گی میں اس کو گھر میں گھسنے نہیں دوں گا، یاد رکھنا یہ بات، اگر اتنا ہی تو اس کا ہمدرد ہے تو دے دے اس کو آم۔ یہ کہہ کر کوا غصے میں خاموش ہو گیا۔ اب کوے کو پتا تھا کہ ٹونی کا اور کوئی ہمدرد نہیں آئے گا، تو یہاں پر بنٹی نے کہا، دیکھ لو ٹونی، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ ایسا ہی ہوگا، اور یہ دیکھو ایسا ہی ہو گیا، کوے نے میری تو بات سنی ہی نہیں، وہ کسی کی بھی نہیں سنتا، بڑا ہی گھمنڈی ہے۔ ٹھیک ہے میں تو چلا، اب دیکھو تم کیسے انتظام کرتی ہو آم کا، لیکن دیکھو بھئی گرمی تو بہت ہے۔ چڑیا رو رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کتنا ظالم ہے اس کا شوہر، اتنی گرمی میں اس کو گھر سے باہر نکال دیا، جبکہ کوئی بھی پنچھی گھر سے باہر نہیں ہے، ہر طرف خاموشی ہے جنگل میں، کیونکہ دوپہر کا وقت ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ ہمت کرتی ہوں، جاتی ہوں ساتھ کے جنگل میں اور آم لے آتی ہوں تاکہ مجھے یہ گھر میں تو گھسنے دے، یہاں پر تو درختوں کے نیچے بھی چھاؤں نہیں ہے۔ اس طرح چڑیا اڑنے لگی۔ وہ جنگل بہت دور تھا
चिड़िया उड़ते उड़ते जा रही थी। धूप इतनी तेज़ थी कि चिड़िया के पसीने छूट रहे थे। चिड़िया भूखी प्यासी उड़ती रही और शाम हो गई। चिड़िया ने ना कुछ खाया था और ना ही पिया था। चिड़िया बहुत ही परेशान थी। उसको कहीं भी आम नज़र नहीं आ रहे थे और जंगल अभी भी काफ़ी दूर था। चिड़िया ने फिर हिम्मत की और उड़ना शुरू हो गई। वो सोच रही थी कि अगर जंगल में रात हुई तो क्या करेगी, लेकिन अचानक ही उसको चक्कर आया और वो गिर गई। नीचे गिरते ही चिड़िया के सर पे चोट लगी और चिड़िया के सर से खून बहने लगा। इधर मीनू चिड़िया ने बंटी से कहा कि देखो शाम हो गई है, अभी तक चिड़िया नहीं आई, पता नहीं कहाँ होगी, आओ उसे ढूंढते हैं। मुझसे बड़ी गलती हो गई जो मैंने उसकी बात नहीं सुनी। अब मुझे अफसोस हो रहा है, पता नहीं किस हालत में होगी। बंटी कबूतर ने भी कहा, हाँ, मुझे भी बड़ा दुख है, मेरे पास भी आई थी, अब मुझे भी बड़ी परेशानी है कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सका, आओ उसे ढूंढते हैं। फिर बंटी कबूतर और मीनू चिड़िया टूनी चिड़िया को ढूंढने के लिए निकले और उन्होंने देखा कि टूनी एक जगह पर गिरी हुई है। वो दोनों वहाँ आए और कहा, टूनी ने मीनू ने टूनी से कहा, टूनी उठो, जल्दी से उठो, और कबूतर से कहा, जाओ पानी लेकर आओ। लेकिन कबूतर ने कहा, पानी का कोई फ़ायदा नहीं, टूनी मर चुकी है। मीनू ने जब देखा कि वाकई टूनी मर गई है तो मीनू बहुत रोई और कहा कि देखो हमने इसकी बात नहीं सुनी, अगर हम इसकी बात सुन लेते तो आज टूनी ज़िंदा होती। कितना जालिम है इसका शौहर जिसने टूनी को मार दिया। मैं उससे कभी बात नहीं करूँगी, कभी नहीं बख्शूँगी उससे। बंटी कबूतर भी बहुत रो रहा था क्योंकि टूनी बहुत अच्छी थी। टूनी सबकी खैर खबर रखती थी, सबकी मदद करती थी। कबूतर ने कहा, ये बहुत ही घमंडी है, सारे जानवरों को और परिंदों को इसका बाइकाट करना चाहिए, बल्कि मैं तो पंचायत बिठाऊंगा कि कालू को इस जंगल से ही बाहर निकाल दिया जाए। वैसे ही मारता रहता था, बहुत ही लेकिन अब तुम देखना, मैं उसको यहाँ रहने नहीं दूंगा। तो प्यारे बच्चों, ये थी एक अच्छी सी कहानी। अगर आपको ये कहानी ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दें।